أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يجوز أن يعمل هناك ويجوز أن يقدم كل شيء إلا نحن الذي يعلم أن يقدم. دیکھیے ایسی کوئی جگہ جہاں پر مختلف چیزیں بیچی جاتی ہوں وہاں عمل کرنا جائز ہے، وہاں سامان دینا بھی جائز ہے، سوائے اس چیز کے جو گوشت غیر شرعی طریقے سے ذبح ہوا ہے یا اس کو تقدیم کرنا یا دینا صحیح۔ اسی طرح ریسٹورنٹس میں وہاں حرام چیز کو سرو کرنا جائز نہیں ہے۔ جب تک انسان زندہ ہے اس کی نیابت نہیں کی جا سکتی ہے سوائے خاص چیزوں، اور وہ انسان جو بھول جاتا ہے اس کی ولایت تقریباً ختم ہو جاتی ہے چیزوں میں۔ اب اگر کوئی انسان ایسا ہے کہ جس کو دورہ پڑتا ہو، کبھی ٹھیک ہے کبھی اس کی طبیعت خراب ہے، تو جب اس زمانے میں اس کی طبیعت ٹھیک ہے اس کے دیے گئے احکام یا نیابتیں وہ صحیح ہیں۔ اگر کوئی انسان مریض ہو جائے، اس کا علاج کی ضرورت ہے اور وہ اس حال میں نہیں ہے کہ اپنی ضرورت کو پورا کر سکے، اب اس کے علاج کے لیے مثلا اس کے گھر کو بیچنے کی ضرورت ہے، خود وہ ذہنی طور نہیں رکھتا ہے، تو وہاں حاکم شرع اجازت دے سکتا ہے کہ مثلا اس کے گھر کو یا املاک کو بیچ کر اس کے اوپر خرچ کیا جائے۔ دیکھیے والدین اور اولاد کا نفقہ وہاں واجب ہے جب وہ خود نہیں چلا۔ اب اگر اس کے پاس مال نہیں ہے یا نفقہ نہیں ہے لیکن مثلا زمین ہے یا گھر ہے جس کو بیچ کر وہ آپ کا خرچ پورا کر سکتا ہے، تو حاکم شرع کی اجازت سے کر سکتا ہے۔ اب اس کی اولاد پر یا اس کے والدین پر واجب نہیں ہے۔ وہاں پر واجب ہوتا ہے جہاں پر نہ ہو، لیکن اگر ہو تو پھر واجب نہیں۔ حتیٰ بڑا بیٹا بھی جب تک باپ زندہ اس کے اس ولایت نہیں ہے۔ ہمارے پاس مقروض کے لیے دلیل نہیں ہے کہ وہ اس کا ولی اس کا بڑا بیٹا ہوگا جب تک وہ زندہ ہے، اس کا ولی امام ہے۔ اگر شخص جو ہے مجنون ہے، دیوانہ ہے، تو اس کا بڑا بیٹا یا اولاد جو ہے وہ نہیں ہے۔ ہاں موت میں ضرور ولی جو ہے بڑا بیٹا ہے یا تمام وارث ہیں، چونکہ دلیل خاص ہے، لیکن مجنون ہونے میں یا مدیون ہونے میں نہیں، وہاں حاکم شرع ہے۔ جہاں جہاں دلیل خاص ہمارے پاس نہ ہو وہاں حاکم شرع ولی بنے گا افراد کا۔
دیکھیے خمس میں روایت بھی ہے، خمس در این مال که حالا این مال صاحب مال اگه مجنون بود یا صغیر بود باید خمس دیکھیں روایت اور آیت بھی ہے کہ اس مال میں اس چیز میں خمس ہے، لہٰذا اس کا جب بھی جو بھی مال ہے اس پر خمس واجب ہے. ببینید بچه صغیر ولیش پدرشه دلیل داره یا پدرش، اما نفقه صغیر بر پدر در جایی که پدر صغیر نداشته باشه. جو بچہ ہے ابھی چھوٹا اس کا ولی جو ہے کون ہے، باپ ہے یا دادا ہے، لیکن نفقہ اس کے اوپر واجب تب ہوگا باپ پر جب اس کے پاس نہ ہو اس بچے کے پاس. مثال کے طور پر چھوٹا بچہ ہے، اس کو ارث ملا ہے بہت زیادہ، مثلا ماں کی طرف سے ملا ہے یا کسی اور طرف سے ملے، تو ضروری نہیں کہ اب باپ خرچ کرے اگر یہ خود مالدار ہے، یہ بچہ مالدار ہے. باپ پر تب واجب ہے جب اس کے پاس خود نہ ہو. صغیر ولیش پدر اما مجنون ولیش مجنون که بالغ ہے. ان تمام چیزوں میں صغیر میں بچہ جو ہے اس میں حاکم شرع باپ ہے، لیکن اگر کوئی شخص بالغ ہے اور مجنون ہے تو وہاں حاکم شرع اس کا ولی ہے. صغیر خب ولیش پدرشه و بعد بالغ شده مجنون باشه. اب ایک بحث ہے کہ ایک بچہ چھوٹا ہے، اول مجنون جب تک چھوٹا تھا آیا ولایتش به در اس کا ولی باپ ہے. اب مثلا یہ بچہ جو دیوانہ بھی تھا بچپنے میں اب بالغ بھی ہو گیا ہے اور دیوانہ ہے، اب یہاں پر اگر شک ہے کہ یہ ولایت باپ کے لیے باقی رہے گی یا بالغ ہونے کے بعد حاکم شرع ہے. اکثر علماء کا علمی بحث پہ یہ نظریہ ہے کہ نہیں، اب بالغ ہونے کے بعد اس کا حاکم شرع ولی ہوگا نہ کہ باپ. در فقط موت ولد اکبر یا کل ورثه اونا ولی هست، اما در غیرش صرف موت میں بڑا بیٹا یا تمام وارثین جو ہیں ان کو ولایت ہے، دفن میں اور غسل میں اور ان شرائط میں، باقی حاکم شرع ولی رکھتا ہے. پسر ولی نیست یعنی لا یتولا شرعا باذن فقیه پسر ولی نیست یعنی لا یتولا شرعا دلیل نداره. دیکھیے بیٹا ولی نہیں ہے جب تک شرعاً ولایت نہ ہو، یعنی حاکم شرع کی اجازت سے ہو. فقیه جامع الشرایط لازم بلا اشکال فقیه جامع الشرایط لازم. اما حالا که چیز شده اینجور حال پیدا کرده نه دیگه چون خودش فقره اولادم هیچ پیدا کرده و حاکم شهر ولی اگه حاکم شهر اجازه داد اولادی یا به اون که غریبه ای اجازه داد حاکم شهر ولی اگر کوئی شخص مریض ہو جائے، مجنون ہو جائے تو خود اس کے پاس ولایت نہیں ہے، اولاد کے پاس بھی ولایت نہیں ہے، صرف حاکم شرع کے پاس ولایت ہے. به چه دلیل ولایت باقی فقط استصحاب ماجرا. ببینید وقت استصحاب داره شما دلیل نداشته باشه فقط استصحاب ماجرا. دیکھیں کس وجہ سے دلیل، ہمارے پاس کیا دلیل کہ باپ کے پاس بالغ ہونے کے بعد بھی ولایت باقی ہے؟ استصحاب وہاں جاری ہوگا جہاں ہمارے پاس دلیل نہ ہو. ہمارے پاس دلیل ہے کہ جس کا کوئی ولی نہیں ہے اس کا ولی حاکم شرع ہے، یعنی امام ہے، امام کی غیر موجودگی میں حاکم شرع ہے. حاکم شرع کی ولایت پر اطلاق ہے، وہاں شک ہے تو اطلاق آ کر مقدر. البتہ یہ علمی بحث ہے، لیکن اکثر علماء قائل نہیں ہوئے کہ حاکم شرع کی ولایت ہی رہے گی، باپ کی ولایت باقی نہیں رہے گی بالغ ہونے کے بعد. دیکھیے جو انسان سو رہا ہے وہ اپنا ولی خود ہے، لیکن جو کوما میں ہے وہ اپنا ولی خود نہیں ہے، اس کے اولاد بھی اس کے ولی نہیں، اس کا ولا حاکم شرع اس کا ولی ہے.
معتبرم فقها که نگاه کردن اگر درست نیست مگر اینکه برگشت بعد خیلی سال. دیکھیے استصحاب کی ایک قسم جو ہے استصحاب تعلیقی، اس کو اکثر علماء نے قبول نہیں کیا. اگر استصحاب تعلیقی سے استصحاب تنجیزی تک پہنچ جائے تو اس کو علماء نے قبول کیا. البتہ یہ اصول اور فقہ کی بہت دقیق بحثیں ہیں. مثلا میں نے عرض کیا کہ ایک چھوٹا تھا بچہ، تو بچہ بھی ہے اور مجنون بھی ہے. جب تک چھوٹا ہے ہمارے پاس چونکہ دلیل ہے لہٰذا باپ ولی ہے، لیکن جب بالغ ہو گیا اور عاقل بھی نہیں ہے یعنی مجنون ہے تو خود تو ولی رہی ہے. اب ولایت جو باپ کی تھی بچپنے کی وجہ سے وہ ہے، اگر دلیل نہ ہوتی تو ٹھیک ہے ہم پرانی دلیل کی بنا پر نہیں، لیکن مجنون کا ولی حاکم شرع ہے. اب اس سے فرق نہیں پڑتا کہ پہلے سے مجنون تھا بالغ ہونے کے بعد مجنون باقی رہا یا بالغ ہونے کے بعد مجنون ہوا، دونوں صورتوں میں حاکم شرع اس کا ولی ہے، چونکہ دلیل ہمارے پاس ہے. چونکہ باپ کی ولایت بالغ ہونے کے بعد ثابت نہیں ہے اور مجنون کی ولایت حاکم شرع کے لیے ثابت ہے، لہٰذا یہاں بھی مجنون ہونے کے بعد اس بچے کی ولایت باپ کی جگہ حاکم شرع کے پاس چلی جائے گی. دیکھیں دلیل کی ضرورت ہے ہمیں. باپ کے پاس ولایت نہیں ہے بالغ ہونے کے بعد. دلیل کہہ رہی ہے کہ بچہ جب تک بالغ نہیں ہوا ہے باپ ولی ہے. اب بالغ ہونے کے بعد تو مطلق دلیل حکم کس کا ہے؟ ولی حاکم شرع کا ہے کہ جو جس کا کوئی ولی نہیں ہے اس کا ولی حاکم شرع ہے. دیکھیے باپ کی ولایت جو ہے اس شرط کے ساتھ ہے کہ بچہ بالغ نہ ہو، یا جیسے ہی بالغ ہو گیا اب باپ کی ولایت ختم ہے کیونکہ بالغ ہے. اب جس کے پاس ولی جب جس کا کوئی ولی نہیں اس کا ولی کون ہے؟ اس کا ولی حاکم شرع ہے. دیکھیے ہاں عوام میں کسی چیز کا رائج ہونا عرف ہونا شرعی ہونے کی دلیل نہیں ہے، اور کوئی ایک فقیہ اس کا قائل نہیں ہے. ہاں ایک جگہ پہ علمی بحث علماء نے کی ہے کہ مثلا استصحاب کی بنا پر باپ کو ہم ولایت باقی رکھیں گے قائل ہو سکتے، لیکن اکثر نے قبول نہیں کیا اس کو. عمر تمتع کے سلسلے میں یہ انسان کہ وہ انسان جو شوال میں آ کے عمرہ تمتع کرے اور اب 2 مہینے بعد اس کو حج کرنا ہے تو کیا بیچ میں جا سکتا ہے یا نہیں؟ تصریح کی کہ نہیں جا سکتا ہے، کیونکہ روایت میں کیونکہ یہ حج سے مرتہن ہے روایت کے لحاظ سے. کہ پہلے دور میں ظاہر سی بات ہے کہ جو انسان کے لیے یقینی نہیں تھا کہ وہ عمرہ تمتع کر کے شوال میں لوٹ آئے تو 2 مہینے بعد واپس آ پائے گا حج کرنے، لیکن اس تعلیل کی بنا پر ہم یہ نہیں کر سکتے.
دیکھیے تمام احکام میں اصل یہ ہے کہ اصل جو ہے کہ وظیفہ نہیں ہے سوائے قدرت کے، طاقت کے، وہاں پر اصل یہ ہے کہ ہاں ہے. اگر انسان یہ شک کر جہاں پر اس کو یقین ہے یہ کہ میرے پاس میں لوٹ آؤں گا، وہاں مسئلہ نہیں ہے. یعنی پرانے زمانے میں حج سے باہر نکلنے کے بعد دوبارہ جانا ایک مشکل کام. حضرت چونکہ کہا ہے کہ یہ باہر نہیں جا سکتا کیونکہ اس کو حج پورا کرنا ہے، تو اگر کسی کو یقین ہو کہ میں حج کے لیے لوٹ آؤں گا تو کر سکتا ہے. دیکھیں کہ انسان شوال میں جاتا ہے عمرہ مفردہ کرتا ہے، اس کا حج سے کوئی تعلق ہے؟ عمرہ تمتع کا تعلق ہے جس میں طواف النساء نہیں ہے کہ حج سے مرتہن بحج ہے. عمرہ تمتع اگر شوال میں جا کے کیا عمرہ تمتع کی نیت سے، اس کو اسی سال حج کرنا ہے. چونکہ روایت کہہ رہے کہ باہر نہ جائے اور تعلیل علت دی کیوں نہیں جائے. روایت اگر مطلق ہوتی تو ہم کہتے کہ نہیں جا سکتے. اگر روایت ایسے کہتے ہم بھی کہتے کہ ہم جائز نہیں. روایت نے چونکہ تعلیل کیا کیونکہ نہیں لوٹ سکتا، حج نہیں کر پائے گا، لہٰذا اگر کر سکتا ہو، یقین رکھتا ہو کہ میں لوٹ کے حج کر لوں گا اسی سال، تو کیوں نہیں جا سکتا باہر. دیکھیں عدول کرنا کسی شے سے جائز نہیں ہے مگر جہاں پر دلیل ہو ہمارے پاس. دیکھیں وہاں پر دلیل ہے کہ عمرہ مفردہ کو عمرہ تمتع میں بدل سکتا ہے اگر وقت کا تنگ ہو. یہ دلیل چونکہ موجود ہے تو کر سکتا ہے. وَإِلَّا جہاں اصل یہ ہے کہ ہم عدول نہیں کر سکتے، نیتوں کو بدل نہیں سکتے. آپ جواہر میں دیکھیں، جواہر الکرام میں صحیح روایت ہے کہ امام حسین نے رجب میں عمرہ مفردہ کیا. امام حسین علیہ السلام نے عمرہ مفردہ کیا پہنچنے کے بعد. دیکھیں اگر کوئی مقروض ہے جس کا مطالبہ کر لیا گیا ہے تو اس کو واپس دینا ضروری، لیکن ولی اجازت دے گا. لیکن قرض کو ادا کرنے کی اجازت یا ولایت اولاد کے پاس نہیں، حاکم شرع کے پاس ہے. دلیل داریم ما ارتکاز عوام مسئله بلد نیستن. دیکھیں ہمارے پاس جب دلیل ہے یہ مصیبت عوام کی کہ ان کو مسئلہ نہیں معلوم ہے، وَإِلَّا
جب دلیل موجود ہے کہ حاکم شرع ولایت رکھتا ہے اس معاملے میں، تو وہ عوام کی غلطی ہے کہ وہ ان کو حکم معلوم نہیں ہے، اس پہ حکم پہ عمل نہیں کر رہے. جب ہم ارتکاز یعنی کسی چیز کا ذہن میں ہونا دلیل نہیں ہے عوام کے ذہن میں ہونا. بدون إجازة الحاكم سوى وإلا وغولا يسوون وبعدين يستأذنون من ہاں اگر مثال کے طور اولاد دے دے فضولی طور پر دے دے، بعد میں حاکم شرع سے اجازت لے لے تو ٹھیک ہے، لیکن وہ الا بغیر حاکم شرع کی اجازت کے وہ باپ کے مال میں تصرف نہیں کر سکتے جب تک وہ زندہ ہے. دیکھیے دو چیزیں ہیں، بالغ ہونا الگ چیز ہے، عاقل ہونا. یہ بالغ ہے مثلا مجنب ہوتا ہے لیکن عقل نہیں ہے اس کے پاس. بالغ الگ چیز ہے، عاقل ایک الگ چیز ہے. دیکھیں جو قربانی ہے حج کی یا دیگر اس پہ وہ کھا سکتا ہے کیونکہ اس میں اجازت ہے حج میں، لیکن کفارے میں اجازت نہیں شخص کو کہ خود ہی کھا لے، وہ فقراء تک پہنچنا چاہیے. دیکھیے دو طرح سے ہے، ایک وہ بینکس ہیں جو غیر اسلامی ہیں، تو اس میں اگر کفار سے سود لینا چونکہ جائز ہے لہٰذا کوئی مسئلہ نہیں ہے ان بینکس میں، جماعت نے بھی اس پہ عمل کیا اس کا. لیکن فقہا کے ایک حصے نے یہ کہا ہے کہ سود کافر حربی سے لینا جائز ہے، وہ بھی حجنگ کے زمانے وہ جائز ہے لیکن ہمیشہ نہیں. البتہ اختلافی ہے مسئلہ جو غیر اسلامی ممالک، لیکن میری نظر میں کوئی اشکال نہیں ہے سود لے سکتے. لیکن اسلامی ممالک میں یہ اکثر یہ مجہول المالک ہے، یہ حاکم شرع وہاں پہ موجود نہیں ہے کہ امور کو اپنے ہاتھ میں ہو، تو مجہول المالک ہے. ایک کنویں کی طرح ہے کہ پانی سارا پیسہ اس میں ڈالتے پھر نکال کے سب کو دے دیتے. ہاں حاکم شرع نے اجازت دے دی تو جائز ہے. میرا نظریہ بھی ہے، یہ ایک جماعت فقہا کی بھی ہے کہ اسلامی ممالک میں بینکس جو سود دیتے ہیں جو حکومت کے تابع ہیں، سود جو لیتے اگر اس کا خمس دے دیں حاکم شرع کی اجازت سے یا اس کے وکیل کو، تو باقی حصہ حلال ہو جائے گا مجہول المالک کے عنوان سے. مختلف ہے، روایت میں ہے کہ لقطہ الگ ہے، مجہول المالک الگ ہے یا ایک ہے، تفصیلی بحث ہے. حضرت نے فرمایا کوئی اس کا مالک نہیں مجہول مالک کا سوائے میرے، یہ سب سہم امام ہے. یہ اس طرح کا خمس نہیں ہے کہ جس میں آدھا سہم امام ہوتا ہے آدھا سہم سادات ہوتا ہے، یہ اس کا پورا کا پورا مال امام ہے. یہ اگر ہم دعویٰ کریں کہ ہم مضاربہ کریں گے، اگر ہم احتمال دیں عقلی
کہ یہ واقع مضاربہ کر رہا ہے تو اصل صحت ہے، یعنی یہ آخر مضاربہ ہے، اسی کے احکام پہ عمل کیا جائے گا۔ اما اگر کسی مطمئن نو تمثیل امور این حرف لیکن اگر کہ واقعا مطمئن ہوں کہ نہیں یہ مضاربہ نہیں ہے، صرف دھوکہ دینے کے لیے یا امور کو ظاہری دکھانے کے لیے مضاربے کا نام لے رہے تو ورنہ وہاں جائز نہیں ہے۔ یہ عروہ مسئلے میں موجود ہے، مسئلہ صاحب عروہ نے بھی یہی اشکال کیا ہے کہ ضروری نہیں کہ سود میں اور نقصان میں شریک ہوں، ضروری نہیں۔ تو دیکھیے اگر شرط کر لیں آپس میں کہ ہم صرف سود میں شریک ہوں گے، نقصان میں نہیں ہے، تو یہ شرط اجرا ہو سکتی ہے، اور یہ تفصیلی بحث ہے۔ عروہ میں بھی میں نے حاشیہ لگایا ہے، اگر آپس میں شرط کر کہ میں سود میں صرف شریک رہوں گا، نقصان میں نہیں رہوں گا، یہ شرط صحیح ہے۔ اگر واقعا اس طرح کے فقیہ کا کوئی مقلد ہے تو پھر اشکال نہیں ہے۔ دیکھیے گوشت کے سلسلے میں اگر انسان کو شک ہے، ید مسلم حجت ہے، لیکن اگر انسان کو یقین ہے کہ نہیں یہ پیسہ میں مسلمان سے لے رہا ہوں لیکن یہ غیر مسلمان ملک میں ذبح کیا گیا ہے تو وہ اس سے نہیں کھا سکتا۔ خدا مطمئن جایز نیست۔ صلی اللہ علی محمد۔